مسجد نبوی میں چلے گئے اور ننگی زمین پر بغیر صف کے، اور فرش بھی نہیں تھا، کنکر پڑے تھے زمین پہ، اور کرتا اتار کے گرمی لگ رہی تھی، تو کرتا اتار کے آپ ننگی پیٹھ لے کے زمین پہ لیٹ گئے۔ کچھ دیر کے بعد سرکار اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے آئے۔ فاطمہ این علی، یا رسول اللہ ہوں گے کہیں؟ پتہ بتائیے۔ نہیں معلوم یا رسول اللہ، کہیں ہوں گے۔ سرکار نے تلاش کروا لیا، دیگر صحابہ مقدسہ کو بھیجاؤ علی کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ نہیں ملے تو مصطفیٰ کو بے چینی ہو گئی، سرکار خود تشریف لے گئے۔ جا کے دیکھا تو مسجد نبوی کے ایک کونے پر نیچے ننگی زمین پر لیٹے ہوئے تھے، زمین پہ پیٹھ لگائے چت لیٹے تھے، پاؤں سمٹے ہوئے تھے، ہاتھ کا تکیہ بنا ہوا تھا اس طرح سے۔ آپ کی پیٹھ میں بہت سارے کنکر چبھ گئے تھے، نشانات بھی بن گئے تھے، کچھ کنکر وہیں چبھ گئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو بیدار فرمایا، وہ کہا گھر چلو۔ کس کی مجال تھی جو اپنا کوئی داستان دورہ میں، سرکار کا حکم چل دیا۔ پہنچے تو حضرت علی کو حضرت فاطمہ کی طرف سے نظر بچاتے دیکھا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ آج علی میری بیٹی سے نظریں بچا رہے ہیں، اس کا مطلب کہیں کچھ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ، خاوند سے آج کچھ معاملہ درپیش ہے، یہ نظریں بچا رہے ہیں، کوئی معاملہ درپیش ہے۔ سرکار معافی کی خواستگار ہوں، ہو سکتا ہے بھولے سے کوئی نافرمانی ہو گئی ہو یا کہیں چوک ہو گئی ہو جس کا مجھے علم نہیں ہے، حضور بتائیں گے، خاوند مقدس بتائیں گے۔ بہرحال نبی پاک پوچھتے رہے، حضرت فاطمہ کی کوئی بات مولا کائنات نے نہیں بتائی۔ اور آج کل کے لڑکے ہلو اپنی لونڈیاں بلا کے لے جائیو، بہت گڑبڑ کر رہی ہے۔ کیا یار انصاف ہے بتائیے، ارے تیری بیوی ہے یار، اس نے تجھے اذن دے دیا، تو نے قبول کر لیا، وہاں پہ ہلو کہا کو کرے جا رہا؟ تو اپنے اخلاق سے سنوار، اپنے کردار سے سنوار، نہ لاٹھی ڈنڈی کی ضرورت ہے، نہ گالیاں بکنے کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں دلہنوں کے میکے والوں پہ کبھی تانا نہ کسا کرو، نہ جہیز کا تانا، نہ کھان، جیسے مان لو ہانڈی میں مرچ یا نمک کم زیادہ ہو جاتا، اماں نے سکھایا کیا ہے، بلا وجہ اماں پہ چڑھے جا رہے ہیں، کیا مصیبت ہے۔ ارے بھائی اگر غلطی اس سے ہو گئی ہے تو پھر اس کی غلطی کو نظر انداز کر کے اب سے بتا، بیٹی اتنا پڑتا ہے نمک، اتنی مرچیں ڈالتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی ہانڈی اچھی ہو جائے گی، آئندہ کے لیے وہ بیٹی سیکھ جائے گی۔ آپ قرینے سے اپنا گھر کا نظام چلائیے، انشاءاللہ مولا تعالیٰ کوئی دقت و پریشانی آپ کو نہیں آئے گی۔ اگلے دن حضرت فاطمہ زہرا نے دونوں شہزادوں کو تیوہار کا موقع آ گیا، نبی پاک کی بارگاہ میں بھیج دیا، بابا جان عید کا موقع ہے، بچوں کے کپڑے چاہیے، خوشی کا موقع ہے، بچوں کو کپڑے چاہیے۔ موقع نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ یہ خبر تو جزاک اللہ فی الدارین، یہ خبر تو اپنے اچھا ماشاءاللہ میں نے دھیان نہیں کرا کیا کیسے، یہی دولہا ہے نا؟ اچھا جب یہی دولہا ہے تو ان کے ہاتھ سے چکو کاٹ دو، ہاں منع ہے شریعت، توڑ دو دھاگا، کوئی دقت نہیں، انشاءاللہ تمہارا کچھ نہ بگڑے گا، تم پہ کسی بد نظر کی نظر کام نہ کرے گی انشاءاللہ، تم اللہ اور رسول والے ہو۔ یا کچھ چکو گلے میں اپنے کام نہیں ٹانگنے کے، نہ ہاتھوں میں نہ گلے میں، کہیں نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کچھ ہوتا ہے تو ہاتھ میں نیبو تھام لیا کرو۔ عاملین فرماتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں نیبو ہے تو نظر بد اور جنات کا اثر نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنے ہاتھ میں نیبو تھامے رہیں، کبھی جیب میں کبھی ہاتھ میں، کبھی جیب میں کبھی ہاتھ میں، تو پھر آپ کے اوپر نہ جادو کا اثر ہوگا، کوئی جادو کرنا چاہے مکار تو جادو کا اثر بھی اتنے ٹائم آپ پہ نہیں ہوگا، اور کسی کی نظر بد بھی نہیں لگے گی، اور مزید جن کا بھی آپ کے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ اور باقی تو اپنے پاس الحمدللہ قرآن ہے، کیا ٹینشن ہے۔
قرآن پاک پڑھ لو، سب مصیبتیں دور ہیں۔ قرآن جب پڑھ لیتا ہے انسان تو پھر الحمدللہ۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ مسلمانوں کو یاد ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، وہ ایسی مقدس سورت ہے، اس کے پڑھنے سے ویسی شیاطین و جنات سب میدان چھوڑ جاتے ہیں، کوئی نظر ادھر نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے دوستو اور بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب شہزادگان تشریف لے گئے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ کپڑوں کے لیے تم نے میرے پاس اپنے شہزادوں کو بھیجا؟ مولا علی سے کہا ہوتا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی ہیں بابا جان مجھے اپنے خاوند کی آمدنی کے بارے میں خوب پتا ہے، ان کے گھر کے جو معاملات ہیں مجھ پہ سب روشن ہے، میں اپنے خاوند کو ذرہ برابر بھی ٹینشن دینا نہیں چاہتی۔ اپنے بچوں کے کپڑوں کا سوال میں اپنے خاوند سے نہیں لے سکتی کر سکتی، چونکہ ان کو جتنی آمدنی جتنا خرچ ہے میں بخوب معلوم ہے مجھے، میں معلوم رکھتی ہوں اس گھر کے پورے حالات و معاملات۔ میں اپنے شوہر کو کوئی فکر نہیں دے سکتی، انہیں تفکر میں نہیں ڈال سکتی، انہیں فکر مند نہیں کر سکتی، ان کی آمدنی کا مجھے خوب پتا ہے، مجھے معلوم ہے کونین کے تاجدار میرے بابا ہیں، وہ اس کا انتظام کر دیں گے، اور میرا یہ بھی عقیدہ ہے یہاں سے نہیں تو چاہے جنت سے انتظام ہو بابا کے گھر سے ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ اس لیے میں اپنے شوہر کو کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عورتوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ پڑھنا سیکھنا چاہیے، وہ اپنے شوہر کو ذرہ برابر ٹینشن نہیں دینا چاہتی، اور آج کل کی ہماری ماں اور بہنیں ٹینشن دے دے کے کتنے آدمیوں کو تو حادثے کا شکار کر دیتی ہیں۔ جب وہ گھر میں گھستے ہیں مصیبت ان کے سر پہ، جب وہ گھر میں گھستے ہیں ہمارا جھگڑا ان کے سر پہ، جب وہ گھر تمہیں ہو تمہارے گھر میں تو رائے بلی کی اور ہوتی تو رہتی بھی نا، دو ٹھیکڑے گھر میں لا کر رکھ دیے، اور آپ تو دیکھو مطلب بڑھیا قسم کے برتن گھر میں رکھے ہوں انہیں ٹھیکڑا کہا جاوا ہے گا۔ ارے کیا بات ہے، دو چیتھڑے دے دیے لا کے مارکیٹ سے بازار سے گناہ ہٹو کی، تو دو چیتھڑوں کے چکر میں کپڑوں سے باہر نکلے پھر رہے ہیں۔ مطلب بہترین تراجو پلاجو یہ اور وہ اٹرم سٹرم سب کچھ دینے، اب تو ساڑی بھی چل پڑی ہمارے مسلمانوں میں یار، اور یہ لعنت ہے یار ایسی ساڑی پہ جو نقصان پہنچاوے ہمارے دین و دھرم کو۔ دوستو اور بزرگوں اب تو بس کپڑوں کی لائن لگی ہے، مگر ہر بارات میں نیا سوٹ چاہیے، ہر ماحول میں ہر مہمانی میں نیا سوٹ بوٹ چاہیے، ہر جوڑے کے ساتھ نئی چوڑی نئی چپل ڈیزائن کی چاہیے۔ یا اللہ کیا لعنت و مصیبت ہے، کیا بات ہے دوستو۔ حضرت مولا کائنات کے گھر کے نظام کو اپنے ذہن میں بسا لیتی ماں بہن تو کتنا اچھا ہوتا۔ تم نے کیا اپنے شوہر پہ مصیبت ڈال رکھی ہے، دو چیتھڑے لا کے دے دیے تو رعب دکھا رہے ہو، اتنی عمدہ کپڑوں کی گٹھری گھر میں رکھی پھر بھی دو چیتھڑے کہا جا رہا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں نے جب جہنم کا دورہ کیا تو اپنی امت کی بیشتر عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ جب دیکھا ہے تو یہ بھی پتا ہوگا کیوں۔ آقا فرما رہے ہیں وہ اپنے شوہروں کی نافرمان ہیں، شوہروں کی نافرمانی کی بنیاد پر میں نے اپنی امت کی بیشتر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے۔ عورتوں کو چاہیے وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی نہ کیا کریں، اگر وہ شوہروں کی نافرمانی نہ کریں تو امید رکھیں کہ اللہ ان پہ مہربان ہو جائے گا اور ان کی کل بخشش و نجات ہو جائے گی۔ اللہ کی عطا کردہ جنت ان کا انتظار کر رہی ہے، چونکہ عورتوں کا بڑا مقام ہے، بہت رتبہ ہے۔ اما یار کوئی عورت ہی تو ہے وہ جس نے غوث آدم کو دنیا پہ پیدا کیا ہے، وہ کوئی ایک عورت ہی تو ہے جس نے غریب نواز کو پیدا کیا ہے، وہ کوئی ایک عورت ہی تو ہے جس نے صابر کلیری کو پیدا کیا ہے، وہ کوئی ایک عورت ہی تو ہے جس نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو پیدا کیا ہے، وہ کوئی ایک عورت ہی تو ہے جس نے مفتی اعظم کو پیدا کیا ہے۔ اما وہ سب ہماری ماں بہن بیٹیاں ہی تو ہیں جنہوں نے قاری الیاس کو پیدا کیا، حضرت ضیافی کو پیدا کیا، جناب مولا قاری مکرم کو پیدا کیا۔
یہ کسی ماں کی ہی تو اولاد ہیں، دیکھو کیسا دین کا کام کر رہے ہیں۔ ابھی ابھی ترنم و لہجہ سامنے آ رہا ہے، تقامم یہ تو یار میرے مجموعہ ہے نعت کا ہو تقریر کا، ایک ہی وقت میں سارے گلاس رکھتے ہیں، چاہے یہ والا پیو چاہے یہ والا۔ میں نے پچھلی تقریر محفل میں دیکھی 12ویں شریف میں، الحمدللہ ذرا ذرا میں بہترین لب و لہجے میں نعت اور تھوڑی تھوڑی دیر میں پیاری پیاری بات۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے ایسے لوگ یہ ماؤں کی تو اولادیں ہیں جو قوم کے اندر اسلام و دین کی روح پھونکتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے ننھے بچوں کو سینے میں قرآن پاک کی دولت بھی پہنچا رہے ہیں، اور تقریروں کے ذریعے بچوں کے ماں اور باپ کو بھی علم سے آراستہ پیراستہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ سب ماہوں کے بیٹے تو ہیں۔ اللہ پروردگار عالمین و خلاق کائنات، ماں جب سمجھدار ہوتی ہے تو بچے بھی سمجھدار ہوا کرتے ہیں۔ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اگر عورت ان دنوں میں جب وہ حاملہ ہو، ان دنوں میں جب وہ گرب سے ہو، اگر ان دنوں میں بد اخلاقی سے پیش آئے گی، گالیاں بکائے گی، ساس سے لڑے گی، نندوں سے لڑے گی، دورانی جٹھانی سے لڑے گی، اس کا بچہ لڑاکو بیمان پیدا ہوگا۔ اور اگر وہ قرآن پڑھے گی، اس کا بچہ قرآن ہو سکتا ہے۔ تو سدھر جا، انشاءاللہ تیرے بچے سدھر جائیں گے۔ بچوں کی عاقبت تیرے ہاتھ میں ہے۔ عورت اگر اچھی ہے تو بچہ اچھا ہوتا ہے، بچے کا مزاج بنتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ نہیں معلوم جب غوث پاک کی اماں قرآن پڑھ رہی تھی تو غوث پاک 18 پارے قرآن پاک یاد کر رہے تھے۔ نہیں معلوم بختیار کاکی دلی کی اماں جب قرآن پاک ان دنوں میں تلاوت کر رہی تھی، جب بختیار کاکی ان کی اماں اپنی اماں کے پیٹ میں تھے تو وہ 15 پارے قرآن پاک کے حفظ کر رہے تھے۔ بات کیا ہے؟ ماں اگر اچھی ہوتی ہے تو بچہ اچھا ہوتا ہے۔ اب اگر بات میں بچوں سے امید رکھو، ماں کی نہیں ماننی ہے، باپ کی نہیں ماننی ہے، مانے کیسے؟ جب تم نے پہلے ہی بچے کا ستیہ ناش مار دیا، جب بچہ تمہارے پیٹ میں تھا تو تم نے پرورش کا حق ہی کہاں ادا کیا؟ یہ تو سچ ہے تم نے اپنے سینے سے دودھ پلا دیا، یہ تو سچ ہے جب وہ پیدا ہو گیا تم اس کی پیشاب میں لیٹتی رہی، اسے سوکھے میں لٹاتی رہی۔ ارے جب وہ پیٹ میں تھا اس وقت بھی تمہاری ذمہ داری تھی، تم حلال کھاتی، اچھا کھاتی، نماز پڑھتی، قرآن پڑھتی، قرآن پڑھی بھی نہ تھی، درود پڑھتی، کلمہ شریف پڑھتی، تسبیح پڑھتی۔ اگر بچہ تمہارے پیٹ میں ہے، تم چاہتی ہو بچہ میرا ڈاکٹر ہو، بچہ میرا ماسٹر ہو، بچہ میرا انجینئر ہو، بچہ میرا مولوی ہو، بچہ حافظ قاری ہو، بچہ قوم کا امام ہو، تو پہلے تمہیں سدھرنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو سدھرو۔ بچوں کو بھی امید ہوتی ہے، ہمارے ماں باپ ہمیں پہلے رکشہ دیں گے چھوٹا 3 پہیہ، پھر سپورٹر سائیکل دیں گے، پھر جب اس سے اوپر بڑھیں گے تو پھر صاف ستھری 2 پہیوں والی بڑی سی اچھی سائیکل 18 انچ لا کے دیں گے، اور بڑے ہو گئے بڑی سائیکل 24-22 انچ دیں گے، اور بڑے ہو گئے اب تو سیدھے سیدھے اسکوٹی موٹر سائیکل ہی دے دیں گے۔ ماں باپ دیتے ہو، بچے رو رو کے لیتے ہیں اپنے ماں باپ سے۔ ہمیں ایک پھٹیچر آدمی ہے، ہمارے لڑکے 2 سال سے دھن مچا رہے ہیں، ابو جی کچھ نہ تو اسکوٹری لے لیں۔ ارے میں کہتا ہوں بھلے آدمی، تمہارے باپ کٹھرا سے گڑیا 3 سال پیدل پڑھنے گئے، تمہارے باپ کٹھرا سے گنا ہٹو 5 سال پیدل پڑھنے گئے مولانا عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تمہارے باپ دورانیہ 3 سال پیدل پڑھنے گئے، اور آج تک تمہارا ابا پیدل ہے۔ اور بھوجی پورا رمپورا معافی جس میں جہاز گرا تھا، میرے سامنے کی بات ہے، بھوجی پورا سے سائیکل اٹھا کر مظہر اسلام بی بی جی مدی خواجہ قطب بریلی شریف بہاری پور ڈال 3 سال لگاتار سائیکل لپٹائی، پھر جامعہ نوریہ باقرگنج 5 سال لگاتار بھوجی پورا سے سائیکل چلائی۔ تمہارا ابا بڈھا ہو گیا یار، پیدل چلتے چلتے تم یار کیا خواب دیکھتے ہو، موٹر سائیکل کرتے رہتے ہو۔ ہمیں ڈر لگتا ہے موٹر سائیکل پہ بیٹھتے تم چلانے کی بات کر رہے ہو۔ بچے والے جنہ لے دیں گے، ان کے بچے ان کے بچے ہم کہتے ہیں لینے دے کہاں سے، تمہاری تو پڑھائی ہمیں ہوش میں نے آن دے رہی، ہم تو جتنا کماوے اس سے زیادہ تمہارا بل بن جائے۔ پرچی آ رہی ہے تیسرے مہینے، لاؤ 5,000، لاؤ 10,000، لاؤ 16,000، لاؤ 32، لاؤ 60,000، لاؤ 1 لاکھ۔ کیا مصیبت ہے یار، اب دنیا داری پڑھا نہیں رہے تو بچہ ڈاکٹر نہ بن گیا، اور پڑھا رہے ہیں تو سب کڑیاں مڑیاں ٹھکانے لگی جا رہی ہے، اتنے ٹائم نمبر زمین بیچنے پہ ہے۔ ایک بچے کا نمبر آ گیا آپ کی دعا سے MBBS میں، آپ کی دعا، میرا اس میں کچھ نہیں، نمبر آ گیا تو اب اس کے خرچ کے لیے ایک آدھ کونا ہلانا پڑے گا، کیونکہ میں بھی نظرانہ طے کر کے جلسے کرنے والا ہوں نہیں۔ 40,000 ڈال دو میرے کھاتے میں 2 ناطے پڑھنے کے لیے، بھئی یہ تو کر نہیں سکتا، زمین بیچ دوں گا اپنے ابا کی۔
کوئی دقت نہیں. اللہ تعالیٰ جب تم بن کے فارغ ہو جاؤ تو پھر وہ دلوا دے گا, تمہیں اتنا پیسہ مل جائے گا آگے چل کے, تم زمین 2 بیگھہ کیا 10 بیگھہ لے لیو. مگر ہمارے دور میں تمہیں سیدھی سادی زندگی کاٹنی پڑے گی, کیونکہ ہم اپنے غریب باپ کی اولاد ہیں. ہمارے ابا کے زمانے میں فاتح کشی ہم نے دیکھی, اور ہمارے دور میں تم نے پیدل اپنے ابا کو چلتے دیکھا, تو کم سے کم ابھی صبر سے کام لو. سائیکل ہے تو تمہارے بھائی سے کام چلا لیا کر. ہم نے جانے سائیکل سے پیدل چلے جا رہے ہیں, جاؤ پیدل, ہم بھی تو چلے تھے. دوستو تم ٹھیک رہو, انشاءاللہ بچے بھی ٹھیک رہیں گے. مگر بچے امید لگاتے ہیں ماں باپ سے, ہم تو یہ گاڑی, وہ گاڑی, وہ گاڑی, وہ گاڑی, اچھا مکان چاہیے, اچھی دکان چاہیے, اچھا کاروبار چاہیے. مگر یار کیا ماں باپ کو امیدیں نہیں ہوتی ہیں بچوں سے؟ میرا بچہ قاری بن جائے, حافظ بن جائے, مولوی بن جائے, ماسٹر, ڈاکٹر, انجینئر, فلاں 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 ڈگری یافتہ یا کچھ تو بن جائے, تو ماں باپ کی تمنا چاہے پوری ہو نہ ہو, بچوں تمہاری ہو جائے. تم بڑے انوکھے اور چوہیتے آئے, تمہاری ہر ڈیمانڈ پوری کری جائے گی. ماں باپ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. بچے محنت سے پڑھیں, انشاءاللہ یہ بچے محنت سے پڑھ رہے ہیں, اللہ نے چاہا یہ حافظ قرآن ہو جائیں گے. گھر بار چھوڑا, دربار چھوڑا, استاد کا حکم مانا, کھانا چھوڑے چلے آئے. آج ٹفن آ گیا, کھانا آ گیا, استاد نے کہا نہیں بعد میں کھاؤ, چلو پہلے جلسہ کرنے چلنا ہے. سب مدرسے میں کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے, یہاں بیٹھا ہوا. تو جب بھیا استاد کی مانیں گے, اتنی فرما برداری کریں گے, تو پھر انشاءاللہ قرآن پاک کا لبالب جام نہ پیئیں گے. ان کے سینے میں قرآن اتر جائے گا انشاءاللہ تعالی, چونکہ یہ اپنے اساتذہ کے وفادار ہیں, استادوں کے وفادار. الحمدللہ فقیر اپنے استادوں کا وفادار ہے. ہم نے کچھ نہیں پڑھا کتابوں میں, اپنے استادوں کی نظر سے پیا جتنا بس وہی بول رہے ہیں. ہم سچ بتا رہے ہیں, شہر بریلی شریف میں دن بھر تھا کے چلاتے تو گلی ایسی نہ جب نے دیکھی نہ ہو. پوری بریلی کہیں بھیج دو آپ. ہاں میں نام پتے کے بالکل ذرا سا اشارہ کر دو, کڑگر میں جانا, ایک گلی چھانواری میں نے دن بھر تھا کے چلاتے شوق میں. سائیکل مل گئی یار میرے مسجد سے, ہمارے ہم بول لیتے. مسجد والوں نے امام بنا کے رکھ لیا, 60 روپے کی سائیکل دے دی, 50 روپے مہینے تنخواہ باندھ دی. اتنی تگڑی تو نوکری کر کے آئے ہم کو دوران طالب علمی. مگر سائیکل چلانے کا جب شوق چلا تو پوری بریلی گلیوں میں, بریلی شریف کی گلیوں میں جو رضا نگر ہے, علم کی جہاں چٹان ہوتی ہے, اس کی گلیوں میں گھومنے, اساتذہ کی فرما برداری کرنے کا یہ نتیجہ الحمدللہ فقیر آپ کے سامنے بول رہا ہے. یہ استادوں کے نظر کرم کی بات ہے. ہم نے کہا کتابیں یاد نہیں ہیں, اگر پڑھے لکھے باقاعدہ ہوتا ہے, کہیں پر مدرس بنے بیٹھے پڑھاتے ہوتے, تقریروں سے کام چل رہا ہے بھائی جان. میں یہ چلو یہ بھی خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.